حاصل ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے کہ جب پروردگار عالم سے گفتگو کرنے میں، کلام کرنے میں اس قدر لذت مل رہی ہے تو پروردگار عالم کا دیدار کرنے میں کس قدر لذت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کیوں نہ اپنے رب کا دیدار کیا جائے، جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے قال رب ارنی انظر الی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال لن ترانی، یعنی اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں بنائی، یہ طاقت نہیں رکھی کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اگر تو چاہ لے، تیرا کرم ہو جائے تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ٹھیک ہے اے موسیٰ، کوہ طور پر آ جانا اور میں تمہیں اپنی تجلی دکھاؤں گا، تجلی کا دیدار کراؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، عشق و مستی میں کوہ طور پر پہنچتے ہیں۔ 40 دن تک 40 روزے رکھتے ہیں، پوری رات قیام کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ پروردگار عالم کا دیدار ہونے والا ہے۔ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالی کے دیدار کے لیے بڑے ہی بےتاب ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ، میں تمہیں اے موسیٰ کوہ طور پہاڑی پر غور سے دیکھو۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹکی باندھ کر کے کوہ طور پہاڑی پر غور سے دیکھا تو حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہلکی سی جھلک کوہ طور پہاڑی پر ڈالا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرات گرامی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہلکی سی جھلک کوہ طور پہاڑی پر ڈالی حضرات گرامی تو پہاڑ ریزہ ہو کر کے بکھر جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آتے ہیں تو حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے کلیم، اے موسیٰ کلیم اللہ، اگر تمہیں میرا شکر ادا کرنا ہی ہے تو اے موسیٰ کلیم اللہ
ومت علی توحیدی وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے موسیٰ میری توحید کے ساتھ میرے حبیب کی محبت پر رہو۔ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم تیری توحید پر میرا ایمان ہے، لیکن اے پروردگار عالم کیا تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت ضروری لازم و ضروری ہے؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو اے موسیٰ کلیم اللہ میں جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اے موسیٰ میں شمس و قمر کو پیدا نہ کرتا، اے موسیٰ میں خشک و تر کو پیدا نہ کرتا، میں بحر و بر کو پیدا نہ کرتا، اے موسیٰ میں عطر و عنبر کو پیدا نہ کرتا، اے موسیٰ میں دریا کی طغیانی کو پیدا نہ کرتا، اے موسیٰ میں سمندر کی سیلانی کو پیدا نہ کرتا، بلکہ اے موسیٰ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے خود پیدا نہ کرتا۔ حضرات گرامی پتہ یہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اگر اللہ تبارک و تعالی نہ پیدا فرماتا تو قسم ہے رب کعبہ کی نہ ہم ہوتے نہ جن و بشر ہوتا۔ حضرات گرامی غرض کی کائنات کی کسی بھی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی حضرت امام حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہوں کو کوئی دیکھ لے اور اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں، کیونکہ اے موسیٰ تمہاری آنکھوں میں اس قدر جلال آ چکا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو جو دیکھ لے گا تو اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں گی، لہٰذا اپنے چہرے پر نقاب ڈال لو۔ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی چیزوں کا نقاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈالا تاکہ کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کو نہ دیکھ سکے، آنکھوں کو نہ دیکھ سکے۔ حضرات گرامی تاریخ بتاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پر لوہے کا نقاب ڈالا، لیکن لوہا بھی جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طرح طرح کی چیزوں کا نقاب بنا کر کے اپنے چہرے پر ڈالا، لیکن سارے نقاب جل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ محبوبان خدا کے استعمال کیے ہوئے کسی کپڑے کا نقاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈال لیں، تاکہ اپنے چہرے پر ڈال لے۔ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نقاب ڈال لیتے ہیں تو اپنے گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، حضرات گرامی حضرت صفورہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرات گرامی حضرت صفورہ دروازہ کھولتی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے۔ حضرت صفورہ عرض کرتی ہیں اے میرے خاوند، اے میرے سردار، یہ بتلائیے کیا کوئی شوہر اپنی بیوی سے پردہ کرتا ہے؟ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے آج میں نے تجلیات ربانی کا دیدار کیا ہے اور میری آنکھوں کو جو شخص دیکھ لے گا اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں گی، اسی لیے مجھے حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لو۔
حضرات گرامی حضرت صفورہ عشق میں مچل جاتی ہے کہ آپ نے تجلیات ربانی کا دیدار کیا ہے، آپ نے تجلیات ربانی کا دیدار کیا ہے، اس لیے میں آپ کی آنکھوں کو ضرور دیکھوں گی، آنکھوں کو ضرور دیکھوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منع کرتے ہیں، اے صفورہ اگر تم نے چشم موسیٰ کو دیکھا تو تمہاری آنکھیں پھوٹ جائیں گی۔ حضرات گرامی حضرت صفورہ بار بار اصرار کرتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار انکار کرتے ہیں۔ حضرت صفورہ آخر میں کہتی ہیں کہ جو آنکھیں جمال یار کو نہ دیکھ سکے وہ آنکھیں ان آنکھوں کا پھوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ حضرت صفورہ بار بار اصرار کر رہی ہیں۔ میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے اے صفورہ اگر تم ضد کرتی ہی ہو تو دیکھ لو۔ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، حضرات گرامی حضرت صفورہ نے چشم موسیٰ کو دیکھا۔ حضرات گرامی اور حضرت صفورہ نے اپنی ایک آنکھ پر ہتھیلی کو رکھ لیا، صرف ایک ہی آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کو دیکھا، چشم موسیٰ کو دیکھا۔ حضرات گرامی تاریخ بتاتی ہے حضرت صفورہ کی آنکھ پھوٹ کر باہر نکل آتی ہے۔ حضرات گرامی حضرت صفورہ کو اس قدر لذت محسوس ہوتی ہے، اس قدر لذت میں مستغرق ہو جاتی ہے۔ حضرت صفورہ لذت میں آ کر کے مزے میں آ کر کے ایک دوسری ہتھیلی کو ہٹا دیا اور جو پھوٹی ہوئی آنکھ تھی اس پر ہتھیلی کو رکھ لیتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ بار بار یہی کر رہی ہیں، کبھی اس ہاتھ کو ہٹاتی ہے تو اس ہاتھ کو ہٹاتی ہیں تو اس والی آنکھ سے دیدار کر رہی ہیں، اور کبھی اس ہاتھ کو ہٹاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کا دیدار کر رہی ہیں۔ حضرات گرامی اسی طرح سے آپ بار بار یہی کر رہی ہیں کیونکہ بار بار لذت محسوس ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی اسی طرح سے بار بار حضرت صفورہ لذت حاصل کرتی رہی۔ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 میل کی دوری سے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس قدر اللہ تجلیات ربانی کرنے کے بعد نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تجلیات ربانی کا دیدار کرنے کے بعد اس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ 20 میل کی دوری سے کالی رات میں وہ بھی کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف تجلیات ربانی کا دیدار کیا تھا تو ان کی بصارت کیا یہ عالم ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے تو سراپا ذات کبریا کا دیدار کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان هو الا وحی یوحی حضرات ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی نہ نگاہ جھپکی اور نہ بھٹکی، خدا کی آیات کبریٰ کا مظاہرہ فرما لیا۔ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلیات ربانی کا دیدار کیا تو ان کی نگاہوں کا یہ عالم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو سراپا ذات کبریا کا دیدار کیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات گرامی یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت، جنہوں نے بالکل آمنے سامنے ذات کبریا کا دیدار کیا ہے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ حضرات گرامی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے فرمایا
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरह से अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भी इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी जिस आलम का रब अल्लाह तबारक व ताला है उस आलम की रहमत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। चाहे वो आलम दुनिया हो, चाहे वो आलम उक़बा हो, चाहे वो आलम सिज्जीन हो, चाहे वो आलम मलाइका हो। हज़रात गिरामी, कोई सा भी आलम हो, गोया कि जिस आलम का रब अल्लाह तबारक व ताला है उस आलम की रहमत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि मेरे बोलने में जो भी गलतियाँ खामियाँ हो गई हों, रब से दुआ है उन गलतियों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।